صاحب جی سر. اور دھند کی وجہ سے کل بہت دھند تھی، پرسوں اور زیادہ دھند تھی. آج دھند نہیں تھی لیکن سردی کی شدت تھی. تو کیا کہیں گے کہ سردی کے ہمارے ذہنوں کے اوپر کوئی اثرات پڑتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی کیوں نہیں اثرات کرتے. سارا اسٹاک ہو کے رہ جاتا ہے اور کافی زیادہ جو ایشوز ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو، خاص کر جو مزدور طبقہ ہے ان کو کافی زیادہ پریشانی ہوتی ہے. تو آپ کیا کہیں گے سر اس بارے میں؟ مزدور طبقے کی بات کر لیں یا مجبور کی بات کر لیں، ہمارے مزدوروں کا تو اب ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ان کی زندگی. صبح بیچارے جو کام کرنے کے لیے آئے اور دھند کے اندر بیٹھے رہے سارا دن. مجھے یاد ہے یہاں سے نا باہر پچھلے دنوں مکان بنوایا تھا اور ایک میں ریڈی والے کو ڈھونڈ رہا تھا جی کہ کوئی ملبہ پڑا ہے وہ اٹھا لیا جائے، لیکن ریڈی والا ملا نہیں مجھے. 11 ساڑھے 11 کا ٹائم تھا اور ایک مزدور جو انتظار میں بیٹھا ہوا تھا مجھے کہنے لگا جی صاحب کیا کام کیا ہے؟ میں نے کہا کام یہ کہ ملبہ اٹھوانا ہے ریڈی پر. کہتا جی میں بھی سویر دا ویلا بیٹھا کوئی صبح کوئی مجھے کام دے. میں نے کہا جی تب وہ دن تھے اگست ستمبر کے جب موسم نارمل ہوتا ہے. تو آج کل اگر کوئی مزدور بیٹھا ہو اور دھند کے اندر تو ایسے دھند کا کیا کریں گے جس دھند کے اندر مزدوروں کو مزدوری نہ ملے، بلکہ پہلے کہنے کام نہ ملے، اور کام مل جائے تو پوری مزدوری نہ ملے، یا جو مزدوری میں ان سے کام لیتے ہیں ان کو انسان نہ سمجھا جائے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے سر یہ استحصال جو ہے یہ تو ہوتا رہے گا اور ہو رہا ہے اور ہوا ہے، کیونکہ جب تک ایک نیشن جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک اسٹرانگ نیشن میں چینج نہیں کرے گی تو اس قسم کے جو ایلیمنٹس ہیں جو ان کو پریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دباتے رہتے ہیں، وہ اپنا کام جاری رکھیں گے. ابھی آپ دیکھیں کہ ملکی سطح پہ کیا ہو رہا ہے. لوگ بیچارے جو غریب ہیں وہ تو اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ بالکل ہی وہ ایک انتہا جو لیمٹ اس کو بھی کراس کر گئے، اور لوگ مختلف جگہوں پہ جا کے میں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو اس طرح سے مانگتے ہوئے نہیں دیکھا یا اس طرح سے مجبور نہیں دیکھا جتنا اس دور میں دیکھا. مجھے علامہ صاحب کا شعر یاد آ رہا ہے، مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار اور انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات. اب سادگی جن کے سرمایہ داری نظام جس کے شکنجے میں آج کل ہم دھنسے ہوئے ہیں اس کی بنیادی جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے. اور جو مزدور بندہ سادہ ہے، دیہڑی کرنے والا، وہ چالوں کا مکر کا سامنا نہیں، مکر کرے گا بھی تو بیچارہ کیا کرے گا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ غریبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. میرا خیال میں اللہ تعالیٰ کو تو رب کہا گیا ہے، رب سے مراد ہے روزی دینے والا، روٹی دینے والا. تو اگر یہ ہمارا مذہبی طبقہ اپنی روٹی بچانے کے لیے غریبوں کو غریب رکھنے کا فتویٰ دے رہا ہے اور سارا وہ ذمہ داری اللہ پہ ڈال رہا ہے، تو میرا خیال میں ایسی بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے ہمیشہ اپنے مخلوق کو خوف سے بھی نجات دلائی ہے اور بھوک سے بھی نجات دلائی. تو اللہ تعالیٰ رب پہلے ہے، الحمدللہ رب العالمین. تو پہلے ہم اعلان یہ کرتے ہیں کہ رب العالمین کا شکر ہے. دوسری بات کہ ہم اپنی جو کمیاں کوتاہیاں نا خود تسلیم نہیں کرتے اور اس کے ذمہ داری ساری رب پہ ڈال دیتے ہیں. تو بلکہ آج دھند کی اگر بات کریں نا تو کیا اگر یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ دھند جو ہے ہمارے موسم پر، ہمارے ماحول پر بعد میں پڑی، ہمارے لوگوں کے ذہنوں پر پہلے پڑی.
پہلے ذہن سے دھندلا گئے ہیں، سوچ سے آ رہی ہیں. جی کیا کہیں؟ بالکل اس طرح سے ہے سر، کیونکہ یہاں پہ بیسیکلی جب سے انسان کو ڈفرینٹ کلاسز میں ڈیوائیڈ کیا گیا، اور یہ تقسیم جو ہے نا، یہ بڑی خطرناک تقسیم ہے. کیونکہ میں اکثر آپ بھی سنتے رہتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں اور ہم پڑھتے بھی ہیں. جو مزدور بندہ ہے نا، اس کو وکٹمائز کیا جاتا ہے اور وہ کیا جاتا رہے گا جب تک کوئی بیسک کوئی ان کے لیے کوئی ریفارمز نہیں ہوں گی. ہمارا کنٹری اس وقت آپ کے سامنے ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو بیچارے اوور ایج ہو چکے ہیں یا ہونے کی طرف جا رہے ہیں. اور تقریباً میں کچھ دن پہلے پڑھا تھا میں نے کہ 60% جو پاکستانی ہے، جو نوجوان ہیں، وہ ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. وہ چاہتے ہیں جی ہم مائگریشن کر جائیں، کسی اور کنٹری میں چلے جائیں. تو وہاں بھی زندگی جو ہے وہ ہر بندے کے لیے اتنی آسان نہیں ہوتی جتنے وہ خواب دیکھ کے جاتا ہے. بالکل صحیح. تو یہاں پہ حکومتوں کو چاہیے، سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی سیاست تو انہوں نے بچانی ہے، کرسی کے لیے کوشش کرنی ہے، لیکن جو مین پاور ہے کنٹری کی یوتھ، اس کے بارے میں وہ سوچیں اور کچھ ریفارمز لے کے آئیں، اور تاکہ ملک جو وہ بہتری کی طرف جائے، خوشحالی آئے، اور پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائگر بن سکے. جی بالکل صحیح ہے. خیر ہم تو تجویزیں دے سکتے ہیں، تجویزیں پر عمل وہی کرے گا جو انسانیت کے لیے اس کے دل میں درد ہوگا. جی تو چوری میں پکڑے جاتے ہیں، کوئی پنکھا چوری کر رہا ہے، کوئی جوتا چوری کر رہا ہے، کوئی سائیکل چوری کر رہا ہے. پھر ان کو سارے ثواب سمجھ کے مارتے ہیں. جی تو بیچارہ قابو آ جاتا ہے نا. ہاں سارے پھر کہتے ہیں چور آ گئے، پکڑو اس کو، پھینٹی لگاؤ، مار مار کے اس کو بدحال کر دیتے ہیں. تو پہلے پتہ کراؤ کہ اس کے گھر کے حالات کیا ہیں. جی کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ وہ چوری کرنے پر مجبور ہوا، سائیکل چوری کرنے پر اور جوتا چوری کرنے پر. اب جوتا چوری کیوں کر رہا تھا؟ اس کے بعد جوتا نہیں ہوگا. جی سوائے نشہ کے عادی لوگوں کے، تو باقی لوگ جو چوری کرتے ہیں پہلے ان کی معاشیات درست کر رہے ہیں. حضرت ناز خیروی صاحب کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے: آپ کھولیں تو صحیح ان پہ در رزق حلال، پھر نہ توڑیں گے کبھی رات کو تالے بچے. ایک تو یہ فیکٹر ہے ان سرگرمیوں کے پیچھے. دوسرا یہ کہ نواز صاحب کے بقول افلاس نے بچوں کو بھی تہذیب سکھا دی، سہمے ہوئے رہتے ہیں شکایت نہیں کرتے. کہ وہ افلاس نے کانفیڈنس چھین لیا. کانفیڈنس چھیننے کی وجہ سے وہ اتنے معصوم اور اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ لگتا ہے جیسے بڑے مہذب بیٹھے ہیں. تو یہ افلاس ہے جو مہذب بنا رہا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جو خوف پھیلتا جا رہا ہے، تو اس خوف کو دور کرنے کے لیے عملی طور پر جدوجہد کی ضرورت ہے. اور ارباب اختیار کو بھی چاہیے، بلکہ اب ارباب اختیار یقین کرو بے اختیار، ان کی تو بات چھوڑ ہی دیں. ہم جو معاشرے میں بیٹھے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے ارد گرد کے 4-5 گھروں کو دیکھیں، ان سے رابطے میں رہیں، فرد افراد سے رابطے میں رہے، گھروں سے رابطے میں رہیں. تو اس طرح میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، میوچل کوآپریشن سے، میوچل ڈیپینڈنس سے، خیال رکھنے سے کافی مشکلات دور ہو سکتی ہیں. معاشرے سے محرومیاں، عدم اعتمادی کی فضا، یہ بہتری میں بدل سکتی ہے. ورنہ حکومتوں کو تو اپنے مال بٹورنے سے، اکٹھے کرنے سے فرصت نہیں. اختتامی جملے بول دیے. دیکھیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں اور ان کو انسان سمجھیں. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ہم ان کو پتہ نہیں کس درجے میں جا کے سمجھ رہے ہوتے ہیں اور کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم انسان تو سمجھتے نہیں ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے سر، چھوٹے چھوٹے بچے وہ سروں پہ ٹرے اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں شہر میں. اکثریت جو بچے ہیں وہ پہلے ان میں سے اکثر اسکول جاتے تھے، اب نہیں جاتے.
میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اسکول کیوں نہیں جا رہے؟ تو کہتے ہیں جی وی آر ہیئر ٹو فیڈ آور فیملی، وی آر ہیئر ٹو سی آور فیملی۔ تو میں نے کہا جی آپ کو کتنا پیسہ؟ کہتا جی جو ملتا ہے، ایک بچہ مجھے ملا، کہتا جی جو ملتا ہے تھوڑا 200-250 جو ہوتا ہے اس کے پاس، کہتا جی وہ میں اپنے والدین کو دیتا ہوں، اس سے ہم کمیٹی بھی ڈال رہے ہیں، کچھ سیونگ کر رہے ہیں اس میں سے، اور اسی میں سے کھانا بھی کھاتے ہیں۔ شام کو جو ہے نا ہمارا ڈنر ہوتا ہے، یا اس کو اگلے دن کہتا جی پھر اللہ وارے سے۔ تو آخری بات سر کہ جو یہ ہماری تنظیمیں NGOs وغیرہ بنی ہوئی ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ فوٹو سیشن کے علاوہ بھی جو غریب یا حقدار لوگ ہیں ان کے بارے میں سوچیں۔ اور میں یہ فوٹو سیشن کے حق میں نہیں ہوں، آپ دے رہے ہیں کہ پتہ نہیں ان کی عزت جو ہے اس کی تچیاں اڑا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم انسان بن کے انسانیت کے لیے سوچیں۔ بہت اچھی بات کی ہے، اور میں آخر پہ آپ کی بات کو اختتامی ٹچ دیتے ہوئے یہی کہوں گا کہ ہم نے اپنا اقبال ایڈیگل فلیٹ یوٹیوب چینل جو بنایا ہوا ہے، ہمارا بنیادی مقصد تو ظاہر ہے فکر اقبال کی ترویج ہے۔ فکر اقبال ایک تو کلیاتی معنوں کے اندر کلی طور پر تو فکر اقبال ہی ہے، لیکن فکر اقبال کی جہتیں ہیں جس میں غربت ہے، سرمایہ داری کے شکنجے میں پسے انسان کے دکھ ہیں۔ تو ہم اب کوشش کریں گے کہ وہ اقبال، حضرت علامہ اقبال کے شعروں کی تشریح کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے پروگرام بھی شامل کیے جائیں جہاں ہم فکر اقبال کی روشنی میں جو موجودہ دور کے اندر جو مزدور طبقہ ہے، جو دوسرے طبقات ہیں جو مسائل کا شکار ہیں، دور حاضر کی روشنی میں، دور حاضر کے مسائل فکر اقبال کی روشنی میں ان کو بھی پرکھیں، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن اس کے سلسلے میں ہمیں آپ لوگوں کے تعاون کی شدید ضرورت ہے۔ آپ لوگ جو سبسکرائب جنہوں نے کیا ہوا ہے ہمارا چینل، تو ان سے درخواست ہے کہ وہ اس چینل کو بھی شیئر کریں اور ویڈیوز کو بھی شیئر کریں، اور اپنے دوستوں کو، احباب کو، رشتہ داروں کو قائل کریں کہ وہ اس کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اخلاقیات کے حوالے سے، فکر کے اعتبار سے ان کو مثبت چیزیں ملیں گی، اور فکر اقبال کی یہ شمع ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ آگے بڑھتی رہے اور روشن ہوتی رہے، اور ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا آفاقی پیغام پوری دنیا تک پھیلائیں، اور ان کو بتائیں کہ علامہ صاحب صرف مصور